زیادہ اگر انسانوں کے حقوق ہیں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں. اگر بلی پہ کرے ظلم وہ عذاب میں گرفتار ہوتی ہے، تو انسان پہ کرے ظلم تو معافی ہے. درخت بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنے آتے ہیں اور رب سے اجازت لے کے آتے ہیں. گویا رب بھی چاہتا ہے کہ میری مخلوق میرے نبی کی بارگاہ میں سلام کرنے جایا کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان لانے کے بارے میں حریص اتنے تھے. قرآن کہتے ہیں حبیب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او تأتی ربک او یاتی بعض آیات ربک. فرمایا هل ينظرون کیا وہ انتظار میں ہیں یہ کہ ان کے پاس فرشتے اتریں، او یاتی یا ربک یا تمہارا رب عذاب لے آئے، او یاتی یا بعض آیات ربک یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں ان پہ ظاہر ہو جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن تمہارے رب کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں اس دن ان کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا. لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لائے تب ایمان لانا معتبر نہ ہوگا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تو تب معتبر نہ ہوگی. قل انتظروا، حبیب آپ ان کو فرما دو تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. بات پیچھے جاری تھی قریش مکہ کی کہ قریش مکہ کہنے لگے کہ تورات ہو انجیل ہو وہ تو عبرانی زمانوں میں اتری ہے، اگر ہماری زبان میں یہ کتابیں اترتی تو ہم ان کو سمجھتے، ہم ان پر ایمان لاتے، ہم ان کے مطابق عمل کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس ان کی زبان پہ نازل کیا، بجائے یہ کہ قرآن کو مانتے قرآن کے مطابق زندگی گزارتے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کیا یہ لوگ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے عذاب لے کر اتر جائیں؟ کیا یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ یا اللہ ان پر کوئی اپنی نشانی ظاہر کر دے اور جب وہ قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تب ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، تب توبہ کرنا معتبر نہ ہوگی. جس وقت سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تب تو ایمان لانا معتبر نہ رہے گا ان کے لیے. تو کس چیز کا یہ انتظار کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب ایمان لائیں گے نزا کی کیفیت جب طاری ہوگی تب ایمان لانا تو معتبر نہیں ہے. جب قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے تب توبہ کرنا بھی معتبر نہیں ہے. اگر وہ زندگی کے اندر برے اعمال کرتے رہے تو نزا کی کیفیت جب طاری ہوئی تب ایمان لانا چاہا تو تب تو ایمان معتبر ہی نہیں. تو کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان کے سامنے روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر نہیں ہوتے؟ کیا قرآن ان کے سامنے معجزہ نہیں ہے؟ پھر بھی یہ کیوں ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا صبح و شام میرے آقا علیہ السلام اس کو معجزات دکھاتے. مقصد یہ تھا کہ یہ اسلام کو ماننے، اسلام کو سمجھے، یہ کلمہ پڑھ جائے، یہ مسلمان ہو جائے، یہ اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لے. تو نبی پاک علیہ السلام تو صبح و شام ان کو معجزات دکھاتے تھے، صبح و شام ان کے مطالبے پہ نبی علیہ السلام ان کو معجزات دکھاتے. اگر کوئی آ کے کہتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو میرے آقا علیہ السلام اشارہ کرتے وہ ٹکڑے ہو جاتا. ضرورت پڑتی تو نبی علیہ السلام اشارہ کرتے سورج واپس پلٹ جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پینے کے پانی میں اپنے انگشت مبارک رکھتے تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اگر کدال پکڑ کر بڑی مضبوط چٹان پہ ماریں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور روشنی نکلنے پر میرے آقا علیہ السلام فرمائے روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، بڑی بڑی سپر پاور کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح و شام ان کو معجزات دکھاتے تاکہ یہ لوگ اسلام کی صداقت کا یقین کر لیں، یہ میرا کلمہ پڑھ لیں، یہ مسلمان ہو جائیں. حضرت ابو یعلا مرہ سقفی کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ ہم کھیتوں کے قریب سے گزرے تو ایک مالک اپنے کھیت میں اپنے اونٹ پہ پانی رکھ کے کھیتوں کو پانی دے رہا تھا. حضرت ابو یعلا کہتا ہے جب اس اونٹ نے دور سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑا دوڑا آیا، اپنی گردن لمبی کی تو اپنا منہ اس نے اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، گویا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی گزارش کر رہا تھا.
جب اس نے کو بات کی تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہاں اس کا مالک؟ اس کا مالک آیا، نبی علیہ السلام فرمانے لگے تمہارا اونٹ شکایت کرتا ہے تم کام زیادہ لیتے ہو چارہ کم ڈالتے ہو، تو مجھ پہ بیچ دو۔ اس نے عرض کیا آقا بیچنے کا مطلب کوئی نہیں، آپ لے لیں لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے پاس رکھو، لیکن اگر کام ہی زیادہ، اگر انسانوں کے حقوق ہیں تو جانوروں کا بھی حقوق ہیں۔ یہ تو نہیں کہ شدید دوپہر کا وقت ہو اور وہ دھوپ میں ہو، اس کو پانی کی پیاس لگی ہو، خود بندہ پانی پیے اور اس کو پانی نہ دے، خود بھوک لگی ہو تو کھانے کا استعمال کرے، اس کا خیال نہ رکھے۔ تو جیسے انسانوں کے حقوق ہیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اگر ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو ان میں بھی جان ہے، قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ جانور پہ ظلم کیوں کیا۔ بخاری شریف میں وہ حدیث پاک نبی علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عورت بلی کو باندھ کے چلی گئی، وہ کئی دنوں کے بعد جب آئی تو بلی مر چکی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت پہ بلی کا عذاب مسلط کر دیا، اگر بلی کو نہ باندھتی وہ چلتی پھرتی کو کھا بھی لیتی، وہ بلی کو باندھ کے چلی گئی تو بلی کا عذاب اس پہ مسلط کر دیا گیا۔ اگر بلی پہ کرے ظلم وہ عذاب میں گرفتار ہوتی ہے، تو انسان پہ کرے ظلم تو معافی ہے، کوئی اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن اگر بکری پہ ظلم کرے اللہ اس کا بدلہ دلوائے گا، انسان پہ ظلم کرے تو کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے صاحب حق کو معاف کرے، وہ معاف کرے تو پھر معافی ہوگی، وگرنہ جس کا حق مارا ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا، اس کو راضی نہیں کرے گا تو اللہ کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ ابو یعلا کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آگے گئے، دوپہر کا وقت تھا، نبی علیہ السلام لیٹ گئے، کہتے ہیں کہ اچانک میں نے آنکھوں سے دیکھا درخت چلتا ہوا آیا اور اس نے آ کے نبی علیہ السلام پہ سایہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے قریب تھے، درخت جہاں سے آیا تھا وہیں پہ پلٹ گیا۔ ابو یعلا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بیدار ہونے کے بعد میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ آرام فرماتے، جب سورج قریب آیا تو درخت نے آ کے سایہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے وہ درخت سایہ کرنے نہیں آیا تھا، اپنے رب کی بارگاہ سے اجازت لے کے مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں لیکن یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ کون میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ انسان تو انسان رہے، درخت بھی آئے، میرے آقا علیہ السلام اس کی حاضری بھی کا بھی علم رکھتے ہیں کہ وہ میری بارگاہ میں سلام کرنے آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ درخت بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنے آتے ہیں اور رب سے اجازت لے کے آتے ہیں، گویا رب بھی چاہتا ہے کہ میری مخلوق میرے نبی کی بارگاہ میں سلام کرنے جایا کرے، یہاں جا کر محبتوں کا اظہار کیا کرے۔ اس لیے عاشق رسول جتنے بھی نبی علیہ السلام کے روزے پہ جاتے ہیں یہ مسجد نبوی کی نیت کر کے نہیں جاتے، یہ نبی علیہ السلام کے روزے کی نیت کر کے جاتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی، میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ ابو یعلا کہتے ہیں میں نے تیسرا معجزہ اس ایک دن میں یہ دیکھا کہ ہم جا رہے تھے، ایک عورت اپنا دیوانہ بچہ لے کے آئی، نبی علیہ السلام اس کو فرمانے لگے دیوانے یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ دیوانہ پن جو بچے کے اندر تھا وہ نکل گیا۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہاں غلاموں کی شان یہ ہے۔ میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے، ایک عورت آئی تو آ کر کہنے لگے حضور یہ میرا بچہ ہے کتنا بڑا ہو گیا، یہ بولتا ہی نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ بولتا نہیں ہے، بچہ بول کے کہنے لگا سانو کسی بلایا ہی نہیں، بھئی کچھ ہمیں کو بلاتا تو ہم بولتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بلایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صاحب حال لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہری نہیں دل کی آنکھ بھی عطا فرمائی ہے۔ تو میں نے کہا اگر غلاموں کی شان یہ ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام لوگوں کو معجزات دکھاتے، مقصد یہ تھا کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ کلمہ پڑھ جائیں، یہ مسلمان ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان لانے کے بارے میں حریص اتنے تھے، قرآن کہتے ہیں حبیب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے، یعنی آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سارے نبیوں کی امتیں دکھائی گئیں، فرمایا آخر پہ جب میری امت مجھے دکھائی گئی تو وہ اتنی کثیر تھی کہ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جنت میں 120 صفحے ہیں تو 80 صفحے صرف میری امت کی ہیں۔
یہ ذکر نہیں کیا کہ ایک سب میں کروڑوں آئیں گے یا خربوں آئیں گے. اس وقت دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تو یہ تو سلسلہ 14 صدیوں سے مسلمانوں کا جاری ہے، نبی علیہ السلام کے غلاموں کا جاری ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. تو نبی علیہ السلام کی امت کثرت کے ساتھ جنت میں جائے گی، اس لیے نہیں کہ ان کی عمل بڑے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ان کو نسبت اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے طفیل حضور علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے حبیب جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا. اگر عذاب نہیں آیا سمجھو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کی موجودگی ہے، اس لیے قیامت تب تک وہ عذاب نہیں آئے گا بڑا عذاب. ہاں اللہ یہ قرآن میں کہتا ہے ہم حبیب آپ کی امت کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، کہیں یہ رب کو بھول ہی نہ جائے. تو یہ آزمائش کا آنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. بندہ جس وقت اب دیکھیں نا موٹر وے پر بندہ جب جاتا ہے تو اکثر ڈرائیور ایسے ہوتے جن کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں، نتیجہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں نکلتا ہے. لیکن جی ٹی روڈ پہ جب وہ چلتے ہیں تو عموماً نیند نہیں آتی. وجہ یہ ہے بار بار کٹ آ جاتا ہے، گاڑی کو بریک لگانی پڑتی ہے، اور بار بار گاڑی کو بریک جب بندہ لگاتا ہے تو ظاہر ہے پھر دماغ بھی جاگے گا، حواس بھی قائم رہیں گے. زندگی کے اندر جب دکھ آتی ہے، زندگی میں جب بریکیں لگتی ہیں تو رب یاد رہتا ہے. اور اگر بندہ دوڑتے ہی چلا جائے دکھ تکلیف آئے نا، اور میں تو یہ نتیجے پہ زندگی میں کئی بار پہنچا ہوں، زندگی کے اندر اگر تکلیف نہ آئے تو زندگی کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے. زندگی کا مزہ تب آتا ہے جب تکلیف کے بعد آپ کو رب کی طرف سے راحت ملتی ہے، پھر بندے کو زندگی کا لطف آتا ہے، پھر چین ملتا ہے، پھر قرار ملتا ہے. اور زندگی کے اندر اگر تکلیف نہ آئے، اور پھر یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ اگر زندگی میں آپ کو تکلیف نہیں آتی تو دیکھو کہیں رب نے آپ کو بلا تو نہیں دیا، یعنی رب نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ تو نہیں دیا. اس لیے زندگی میں اگر تکلیفیں آتی ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے، اور جب دنیا سے جائیں تو آپ گناہوں سے صاف ہو کے دنیا سے جائیں. البتہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، امتحان کا سوال نہیں کرنا چاہیے، آزمائش کا سوال نہیں کرنا چاہیے. بس اللہ سے عافیت مانگو، بس عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری، بس معاف کری. جب بندہ یہ کہتا نا یا اللہ بس اپنی رحمت والا معاملہ کرنا، عافیت کا سوال کرتا ہوں مجھے عافیت عطا کرنا، بندہ یہ جب مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.